نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد تکالیف اور مصائب سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر کسی بھائی بہن کو عارضے کی تکلیف ہے، یعنی اسے دل کی تکلیف ہے اور دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اسے کافی پرابلم ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو دوستو واقعی کہ دل کی تکلیف بہت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ ہر بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن بیماری اچھی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی شفا دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو دوستو، آج کی اس بیماری کے لیے ایک بہت ہی بہترین نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر کسی کو یہی پرابلم ہے دل کی، اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہے، یا اس کے دل کے وال بند ہیں، یا اس کی کوئی شریان بند ہے اور اسے پرابلم ہوتی ہے، تو دوستو اس عمل کو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے جاری رکھیں۔ جتنا بھی ہو سکے اس پر پانی دم کریں اور دم کی وہ پانی کو خود پیتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے 24 آورز پیتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ پانی جو ہوگا یہ آپ کے لیے ایک شفا کا ذریعہ بنے گا، جو اس پاک کلام کی برکت سے دم ہوا ہوگا۔ دوستو، یہ جو عمل ہے، اس سے شروع کرنے سے قبل آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی درود شریف آتا ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو کے دوستو 11 مرتبہ آپ لوگوں نے درود پڑھ لینا ہے، اور درود کے بعد صرف ایک مرتبہ اس دعا کو آپ لوگوں نے پرفارم کرنا ہے، اور اس دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ما راکن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو بہت ہی مختصر عمل ہے، ایک دفعہ پھر سن لیجئے: یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ما راکن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور دوستو جب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور جب اس عمل کو آپ کمپلیٹ کر لیں تو پھر کیا طریقہ ہوگا، آپ نے ایک جگ پانی کو اپنے پاس قریب میں رکھا ہوگا، اس پہ آپ کف کر لیں اور اپنے سینے پہ کف کر کے دوستو اس کو مسح کر لیں، اور پھر دعا کر لیں کہ اے اللہ اس پانی کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا، تو ہی بیماری لانے والا ہے اور تو ہی بیماریاں دور کرنے والا۔ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں تیری طرف سے آتی ہیں، اور مشکلات کا حل بھی تیرے ہی پاس ہے۔ میری زندگی کا مالک بھی تو ہے اور میرے موت کا مالک بھی تو ہے۔ اے اللہ مجھے شفا عطا فرما، صحت، تندرستی، بما ایمان، نیک اعمال کے لیے عطا فرما۔ اپنے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے منور کرو۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، جب ذکر سے دل جو ہیں خالی ہوں گے دوستو، وہ بمثال ویران گھر کے بن جاتے ہیں، جس میں غیبی مخلوق آ کے جھونپڑیاں بنا دیتے ہیں، اور جالے بن کر دوستو وہ جو ہے نا وہ غیر مخلوق کا جو ہے نا وہ ایک اماجگاہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر وقت اپنے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے رطب اللسان رکھو، ٹھیک ہے نا دوستو۔ اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی فرماتے ہیں: الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ اے ایمان والو اپنے دلوں کو میرے ذکر سے اطمینان پہنچاؤ، پرسکون رکھو اپنے دلوں کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میں نے تمہارے دلوں کے اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو دوستو یہ قوی بات ہے، یہ پکی سچی بات ہے، اس کو مینٹین رکھیں، اور اسی ویڈیو کو اپنے یعنی کہ شفا کی نیت سے اور دوستو اخلاص کی نیت سے سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں۔ اس عمل کو یہ دعا بتا دیں یا یہ پورا طریقہ بتا دیں، فون پہ ہو، قلم سے ہو، پن سے ہو، جس سورس سے بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو شیئر کریں، اور دوستو سب کو بتائیں۔ امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ضرور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اس نوعیت کی ویڈیوز آپ کو ان ٹائم ملتے رہیں۔ دوستو آپ سب کی ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔